بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس کا آج پہلا اور افتتاحی سبق ہے۔ آج ہم سب سے پہلے گھریلو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے اس کورس کا عنوان سکون خانہ ہے۔ گھر کی زندگی، گھر کا رہن سہن، گھر کے اندر سکون لانا، کس انداز میں اپنے گھر کو جنت بنائی جائے گی، اس سارے کورس میں ہم اسی کے متعلق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ دیکھیں، انسان گھریلو زندگی کا آغاز ماں باپ کے زیر سایہ ایک بچے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کا ساتھ میسر آتا ہے، خود مختار ہوتا ہے تو میاں بیوی کے رشتے سے منسلک ہو جاتا ہے، جس کے بعد اولاد کی نوبت آتی ہے۔ یہ ہر شخص کی گھریلو زندگی کا ایک عمومی خاکہ ہے۔ گھر معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ جنت سے میاں بیوی کا ایک جوڑا زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی صورت میں ایک کنبہ بھیجا۔ ایک عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ معاشرے کا آغاز ایک فرد سے ہوتا ہے یا خاندان سے؟ ہمارے خیال میں سوسائٹی کا بنیادی یونٹ فیملی ہے۔ ہم فرد کو معاشرے کی بنیادی اکائی تصور نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جوڑے کو بھیجا تھا، تنہا فرد کو نہیں بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح خاندانی معاملات میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، مشعل راہ ہیں۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے اور انہی کے طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین اور اچھا نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے معاملات کیا تھے، اور دینی و دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم کیا، اس کے متعلق تو بہت ساری احادیث روایت ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ، جن میں حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارے علم میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی ہیں، اس لیے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھی۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جا کر دروازہ کھٹکایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ ہم فلاں لوگ ہیں اور اس مقصد سے آئے ہیں۔
اس پر ازواج مطہرات حسب ضرورت اندر سے جواب دے دیتی تھی۔ چنانچہ یہ اصحاب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے دروازے پر گئے اور عرض کیا کہ ام المؤمنین، ہم فلاں لوگ ہیں اور آپ سے یہ بات معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چار دیواری کے اندر کیا معمولات ہوتے ہیں؟ ام المؤمنین نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ کھانے کا وقت ہو تو کھانا کھاتے ہیں، گھر کا کوئی کام کاج ہو تو وہ کر دیتے ہیں، کوئی سودا وغیرہ منگوانا ہو تو وہ منگوا کر دیتے ہیں، ہمارا حال احوال پوچھتے ہیں اور ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں، گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہو تو وہ بھی کر دیتے ہیں، کوئی جوتا گانڈنا ہو تو وہ بھی گانڈ دیتے ہیں، چار پئی سیدھی کرنی ہو رکھنی ہو تو وہ بھی سیدھی کر دیتے ہیں، کسی کام میں ہمارا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہو تو ہاتھ بٹا دیتے ہیں۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں۔ ان اصحاب نے ایک زوجہ سے پوچھا، پھر دوسری زوجہ سے پوچھا، پھر تیسری زوجہ سے پوچھا، اسی طرح چند ازواج مطہرات سے پوچھنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ سب کا جواب ایک جیسا ہی تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر بات کی کہ ہم نے جو سوچا تھا ویسی بات تو سامنے نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی تو عام معمولات کے مطابق ہے، عام معمول کے مطابق ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ خاص بات نظر نہیں آتی۔ تو کیونکہ انہوں نے اپنے تصور سے اس بات کو کم پایا، ان حضرات کا شاید یہ خیال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہی مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہوں گے، لگاتار عبادات میں مصروف ہو جاتے ہوں گے، پھر مصلی سے اٹھ کر بہر آ جاتے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات ان کی توقع کے برعکس نہیں۔ اس پر انہوں نے خود ہی ایک توجیہ کر لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ لمبی چوڑی عبادت کرے۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی ضرورت تو ہم امتیوں کو ہے، ان روزمرہ کے معاملات سے ہمارا کام نہیں بنے گا، ہمیں تو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق اپنے لیے عبادت کے اعمال تجویز کیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور مجرد زندگی گزاروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بندگی کر سکوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی رات بھر نہیں سوؤں گا اور اللہ اللہ کیا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی بلا ناغہ روزے رکھوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اصحاب کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگوں نے آپس میں یہ حلف اٹھائے۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا، یوں ہم نے ازواج مطہرات سے آپ کے گھریلو معاملات کا پتہ چلایا، پھر اپنے لیے یہ اعمال تجویز کیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں خدا کا خوف بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور تقوی بھی، میں خدا کا خوف بھی زیادہ رکھتا ہوں اور تقوی بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی، میری اولاد بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں اور لوگوں کے ساتھ سودا وغیرہ بھی کرتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضروریات زندگی کے سارے کام کرتا ہوں۔ آپ نے اس موقع پر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو ہم عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ جو آپ نے فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آدمی جب گھر آباد کرتا ہے تو گھر کی ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہے۔ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ گھر کے کام کاج
اور ضروریات کو نظر انداز کر کے یہ کہے کہ میں صرف اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، بلکہ ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنا بھی نیکی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے معمول کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر نیکی کا ماحول بھی پیدا کیا تھا، اور آپ اس ماحول کو قائم بھی رکھتے تھے۔ ایک طرف گھر کی ضروریات، گھر کے مسائل اور گھر کے تقاضے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ آدمی گھر کی ضروریات میں ہی الجھ کر رہ جائے اور گھر میں دین کا اور عبادات کا ماحول ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فرض نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے، جبکہ نوافل اور سنتیں زیادہ تر گھر میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ماحول کو عبادت کا ماحول بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ماحول کو اپنائیت کا بھی ماحول دیا۔ تو اس لیے ہمیں گھر کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے اور گھر کے معاملات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے گھر کو نیکی میں اور عبادت میں بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔